نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور احترام بزرگوں، آل محلہ، بھائیوں، دوستوں، طلباء، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً ہم علم میں اضافے کے لیے ذوق اور شوق اور نسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف اکابر، اسلاف، صحابہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے آج کا ہمارا عنوان ایک بہت ہی معززہ، محترمہ صحابیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو ان کی وفات صحیح قول کے مطابق، جیسے امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اور امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر منگل کا دن 11 ہجری اور 3 رمضان المبارک لکھا ہے، لیکن چونکہ رمضان میں دیگر مسائل اور عناوین اور عنوان بہت ہوتے ہیں، موقع نہیں ملتا، اور پھر ایک قول بھی ملتا ہے ہمیں، تو اسی مناسبت سے میں آج ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اظہار کیا نا۔ ویسے تو ہمارے نزدیک آپ اس وقت نبی تھے جب ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن نبوت کا اظہار آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ تو اس بعثت نبوت سے 5 سال پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دیگر بہن بھائیوں کی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ بیٹیوں میں سب سے آخر حضور کی 4 بیٹیاں ہیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے بھی سارے ختیجہ بی بی سے پیدا ہوئے سوائے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، باقی سب حضرت بی بی ختیجہ سے اولاد ہے۔ تو بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی حضور علیہ السلام کے گھر میں، اور شیب ابی طالب 12 سال کی عمر میں، شیب ابی طالب میں آپ حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ وہ جو قریش نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا آپ پر ایمان لانے والوں کا اور آپ کو، اور پھر آپ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے تھے، ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کا سلام کلام سب، اور وہ مشکل ترین دور ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے تک ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو صحابہ درختوں کے پتے، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ مجھے چمڑا ملا، چمڑا، اور بھوک سے ایسی حالت تھی کہ اس چمڑے کو میں نے ڈائریکٹ منہ میں ڈال دیا، لیکن وہ سخت تھا، مجھ سے چبایا نہیں گیا، میں نے اسے پانی میں گرم کیا، نرم کیا، پھر منہ میں ڈالا، لیکن پھر بھی مجھ سے وہ نگلا نہ گیا۔ یہ حالت تھی صحابہ کی۔ تو اس دور میں 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بی بی رہیں، اور شیب ابی طالب کے اندر حضور کی چہیتی بیٹیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے بڑھی۔ 16 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ ان کی عمر 16 سال تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال۔ دیگر اقوال بھی ہیں جو میرے نزدیک صحیح میں وہ بتاؤں گا۔ آپ کی شادی کا واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس چہیتی بیٹی کے ساتھ نکاح میرا ہو جائے رسول اللہ کی۔ ہر ایک چاہتے ہے کہ رسول اللہ کے خاندان سے میرا رشتہ ہو۔ حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے، آپ اس پر بھی خاموش رہے، کوئی اظہار نہیں کیا۔ تو دونوں صحابی چونکہ مزاج شناس رسول تھے، رسول اللہ کے مزاج کو جانتے تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔
اللہ کی طرف سے وحی میں جس کا نام نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ان کا نکاح کرائیں گے۔ اب عجیب بات، دونوں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ حضرت علی سے تذکرہ کیا جائے۔ یہ دونوں حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ حضرت صاحب آپ کا رسول اللہ کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں آپ ان کے، اور قریش کے ہر مالدار ہر شریف آدمی نے بی بی فاطمہ کا نکاح حضور کو بھیجا، حضور نے انکار کیا، تو آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہ بھیجا؟ آپ کی خاندانی شرافت، رسول اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی محبت، آپ کا قرب، ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ آپ سے انکار، اور رسول اللہ کی شہزادی جیسی بیٹی کے لیے بہترین شہزادہ آپ جیسی صورت میں کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت علی نے عجیب جواب دیا، فرمایا میں بیچارہ غریب آدمی، کھانے کو اپنے پیسے نہیں ہیں تو شہزادی کو گھر میں کہاں سے لے کر آؤں گا؟ لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نہیں، چلو ہمارے ساتھ، ہم رسول اللہ سے سفارش کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ہیں، پیسوں کا غم نہ کریں، فکر نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آئے، ابو بکر صدیق عمر فاروق رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت علی نے شرماتے شرماتے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے نکاح کی خواہش لے کر آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میاں کچھ جیب میں ہے بھی کہ نہیں، کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ گھر میں ایک اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جو اوپر جنگی لباس ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا گھوڑا تو جنگ میں کام آئے گا، کفار کو مارنے کے لیے اپنے پاس رکھ، اور اونٹ ہے اس پہ سامان وامان لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے کھجورے وغیرہ لاد کے کاروبار کرے گا، وہ بھی اپنے پاس رکھ، البتہ زرہ لے کر آ جا، جو زرہ جنگی جو سامان تھا وہ لے کر آ جا۔ اور حضور نے پھر کہا بھئی کون یہ زرہ لے گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ جب بیچنے والا آپ جیسا آدمی ہو اور زرہ حضرت علی جیسے آدمی کی ہو تو خریدنے کے لیے غلام حاضر ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 480 درہم کے اندر وہ زرہ خریدا، 480 درہم میں۔ آپ نے کچھ درہم حضرت علی کو دیے کہ جا کے ذرا نئی عورت آ رہی ہے، نئی بیوی آ رہی ہے، گھر میں کچھ سامان وامان لیا، کچھ پیسے حضرت اسما کو دیے کہ جا کے کچھ خوشبو وشبو لیا، دلہن وغیرہ کو سنبھال۔ یہاں ایک دو باتیں میں نے کرنی ہے، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بی بی فاطمہ کی عمر 16 سال تھی اور حضرت علی کی عمر 21 سال تھی۔ بچوں کی کم سے کم عمر میں شادی کرو، یہ نہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا کاروبار کرے گا۔ حضرت علی کون سے اپنا کاروبار کر رہے تھے؟ کم سے کم عمر میں کائنات کے سردار نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لہذا 16 سال 15 سال یہ بہترین عمر ہے، خاص کر اس زمانے میں۔ میں آپ کو بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں ابھی تک نہیں کی، 20 سال 25 سال کے ہو گئے، تمہارے بچے برباد ہو چکے ہیں، الا یہ کہ تم بہت بزرگ ہو، تمہارے بچے بہت بزرگ ہو، ورنہ آج کا جو ماحول ہے آپ کے بچے برباد ہو چکے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ ان کا گناہ اپنے سر پہ مت لو اور جلد سے جلد ان کی شادیاں کرواؤ۔ اور نمبر 2 آپ نے دیکھا، ہمارے ہاں دیکھا جاتے بھائی بیٹا کوئی 18-19 گریڈ کا افسر ہو، بیٹی کوئی 14 ہو، کوئی مالدار ہو، نہیں۔ حضرت رسول اللہ کے گھر میں بھی کیا ہوگا؟ فرمایا اما عائشہ فرماتی ہے کبھی بھی محمد مصطفیٰ کے گھر والوں نے 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کا حال ہے۔ اور علی کے گھر کا کیا حال تھا کہ پورے گھر میں جائیداد صرف اونٹ، صرف گھوڑے اور صرف ایک زرہ ہے۔ لہذا اس میں مت دیکھا کرو کہ گھر والا مالدار ہوگا، گھر والی مالدار ہوگی، نہیں۔ نیک اچھے بچے کا رشتہ مل گیا، نیک اچھی بچی کا رشتہ مل گیا، فوراً شادی کر لو۔ میں نے اس دن بھی درس کے اندر آپ کو سمجھایا تھا کہ 4 چیزوں کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، یا اس کے جمال کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ فاظفر بذات الدین، حضور نے فرمایا دین والے آپشن کو اس کو سب سے پہلے منتخب کرو۔ اگر مرد دیندار ہے، لڑکا دیندار ہے، عورت دیندار ہے، سب سے پہلے نکاح کے اندر اس کو ترجیح دو۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی یہ کیا گیا، نہ بیٹی کے گھر میں کچھ ہے، نہ داماد ہونے والے داماد کے گھر میں کچھ ہے، لیکن آپ نے دین کو کہا علی جیسا بہتر رشتہ مجھے کہاں سے ملے گا؟ تو آپ نے 400 مسقال چاندی پر، جسے میرے فاطمی کہا جاتا ہے،
400 مسقال چاندی پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ جب نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا برتن منگوایا، وہ پانی کا برتن آپ نے اپنی بیٹی پر بھی چھڑکا اور اپنے داماد علی پر بھی چھڑکا اور انہیں دعا دی، اے اللہ ان دونوں کے رشتے ازدواج میں برکت عطا فرما، ان دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یہ کہہ کر دونوں کو ان کے گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ تو یہ آپ کے نکاح کا مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بی بی فاطمہ۔ پھر اگلے سال اللہ نے آپ کو حسن جیسا بیٹا عطا فرمایا، اس سے اگلے سال حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا، اس سے اگلے سال محسن جو فوت ہو گئے تھے جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹیوں میں زینب جن کا نکاح عمر فاروق سے کروایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بیٹی، اور دوسری ام کلثوم۔ اولاد آپ کی بی بی فاطمہ سے بڑی۔ دو باتیں اور کروں گا، بعض لوگ ہمارے ہاں علی اور فاطمہ کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے لڑوانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپس میں دشمن تھے معاذ اللہ، کبھی کسی اور موقع پر۔ اوے کم بخت مارو، بی بی فاطمہ کا نکاح علی سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مرہون منت ہوا۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق اٹھا کر علی کو رسول اللہ کے دربار میں لے کر گئے کہ جا رسول اللہ کو ان کی بیٹی کے نکاح کا پیغام دے۔ اور نمبر 2، حضرت علی اپنی بیٹی زینب کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے۔ اگر ان میں کوئی دشمنی ہوتی، ان میں کوئی ضد ہوتا، بغض ہوتا، اناد ہوتا، آج 14ویں صدی کا مسلمان اپنی بیٹی دشمن کو دینے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کیسے بھی اپنی بیٹی اپنے دشمن کو دے دیتے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس میں گفتگو کروں گا کہ ان کی رشتہداریاں کتنی زبردست تھی۔ تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اور گھر حضرت علی کے پاس گئی، اور آج کی عورتوں کی طرح نہیں کہ میم بن کر گئی، میڈم بن کر گئی۔ ایک اور تعلیم ہمارے لیے، وہاں گئی تو آٹا اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہماری آنے والی بچوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس کے اندر، جو نئی نئی شادیاں کر کے آئی۔ حضرت علی فرماتے ایک رات بی بی فاطمہ کو بخار تھا، پوری رات بخار میں تپتی رہی، میں بھی غم کے مارے، افسوس کے مارے کہ میری چہیتی بیوی سو نہ سکا۔ صبح کا وقت ہوا تو تھوڑی دیر صبح سے پہلے ان کی آنکھ بھی لگ گئی اور میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب واپس آیا دیکھا کہ بی بی فاطمہ بیٹی چکی پیس رہی ہے، آٹا پیس رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، ساری رات بخار میں تپتی رہی ہے، ساری رات جاگ کر گزاری ہے، اور اب پھر بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہا اگر میں سو جاؤں تو گھر کے کام کاج کون کرے گی؟ رسول اللہ کے دربار میں کائنات کے سردار کی بیٹی، کوئی معمولی عورت نہیں، کائنات کے سردار کی بیٹی۔ بلال آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ ہاں، محمد یونس۔ فخر ہے کہ نہیں اپنے ابا جان پر؟ ہاں بھی صاحب، آپ کے ابا جان مرحوم کا کیا نام ہے؟ نثار احمد۔ فخر ہے کہ نہیں یار کہ آپ نثار احمد کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی بھائی بابا جی، آپ کے مرحوم والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد بشیر۔ فخر ہے کہ نہیں کہ ان کے بیٹے ہیں؟ تو کسی کو محمد بشیر کے بیٹے ہونے پر فخر ہے، کسی کو محمد نثار کا بیٹا ہونے پر فخر ہے، کسی کو محمد یونس کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ اے فاطمہ، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شفیع مذنبین، راحت قلوب العاشقین، سید الانس والجن، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کی لخت جگر ہے۔ وہ کائنات کے سردار کی بیٹی کی حالت یہ رسول اللہ کے دربار میں آئی، یا رسول اللہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، سنا ہے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک غلام مجھے دے دے تو میرے گھر کا کام کاج کر لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو گھر جا، میں اس سے بھی اچھا ایک کام تجھے بتاتا ہوں، اس سے بھی ایک اچھی چیز تجھے بتاتا ہوں۔ بی بی گھر آئی، رات کو رسول اللہ آئے، سوچا کوئی غلام کوئی باندی ساتھ لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دے، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، یہ تیرے لیے غلام سے بہتر ہے۔ یہ کائنات کے سردار کی بیٹی کا حال ہے
یہ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی کا حال ہے۔ غرض اگر میں فضائل اور سیرت شروع کروں، اس بی بی کے نہ ختم ہونے والے فضائل ہے، نہ ختم ہونے والے مناقب ہے۔ کائنات کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، اے فاطمہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاطمہ فاطمہ نام رکھا۔ علامہ مناوی 1031 متوفہ بڑے عالم گزرے، ہمارے حدیث کے فقہ کے عالم ہیں رحمہ اللہ مناوی، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا مطلب لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا عَنِ النَّارِ، اتحاف السائل ان کی کتاب ہے۔ فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ فاطمہ کا مطلب چھڑانا، ہٹانا، پرے کرنا، دور کرنا۔ اللہ نے اس فاطمہ کو آگ سے دور کر دیا، تبھی نام فاطمہ رکھا۔ اور ان کا لقب زہرا، آپ نے پڑھا ہوگا فاطمہ تو زہرا، زہرا کلی کو کہتے ہیں، پھول کو کہتے ہیں، جیسے تعلق کلی کا پھول کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح فاطمہ کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ وہ بی بی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں احب النساء کان احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی، فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ تھی، اور مردوں میں جو محبوب تھے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اما عائشہ کے بارے میں فرماتی ہے رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہت، چاہے کلام کے اعتبار سے، چاہے چلنے کے اعتبار سے، چاہے بولنے کے اعتبار سے، وہ بی بی فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ نے، بیویاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، دیکھا تھوڑی دیر فاطمہ روئی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہنسی، بعد میں اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بی بی خیر تو ہے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، پہلے آپ روئی اس کے بعد ہنسی، خیر تو ہے؟ کیا راز کی بات ہوئی؟ کون سی راز کی بات بتائی؟ بی بی نے فرمایا جب میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو مجھ سے چپکے سے کہا ہر سال جبرائیل آتا ہے اور ایک دفعہ ہم دونوں پورے قرآن کو پھیرا دیتے، لیکن اس دفعہ ہم نے 2 دفعہ قرآن کو پھیرا دیا، جیسے حافظ قرآن ختم کرتے نا اس طرح جبرائیل کے ساتھ قرآن ختم کرتے تھے۔ اس سال 2 دفعہ ہم نے قرآن کو پھیرا دیا، مجھے ایسا لگتے میری وفات کا دن قریب آ گیا ہے، مجھے اس بات پر رونا آیا، لیکن پھر ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے برزخ میں جنت میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آئے گی، سب سے پہلے تو میرے بعد فوت ہوگی۔ اور ہوا یوں، حضور کے وفات کے صرف 6 ماہ بعد منگل کے دن 3 رمضان مبارک 11 ہجری، ایک قول کے مطابق 24 سال، ایک قول کے مطابق 27 سال، ایک قول کے مطابق 28 سال اور ایک قول کے مطابق 29 سال، اتنی کم عمری جوانی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات، کون فاطمہ جس کے اچھا اسی دوران رسول اللہ نے ایک اور بات ان کو فرمایا رسول اللہ نے مجھے بھی فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او اہل المسلمین، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار تو ہوگی؟ جنتی عورت ممبر میں خطبے پہ امام پڑھتا ہے وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ کون؟ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہائے فاطمہ کے قربان، اس کا والد سید العالمین ہے، سید البشر ہے، والد محمد رسول اللہ کائنات کا سردار ہے، جن و انس کا سردار ہے، خود بی بی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے،
جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد کائنات کا سردار ہے، اور بیٹے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ کیا مقام اور کیا مرتبہ اس بی بی کو میرے اللہ نے دیا، کیا مقام اور کیا فضیلت اس بی بی کو اس شریعت نے، اس دین نے دی۔ وہ فاطمہ جس کا والد نبی کائنات میں سب سے افضل، وہ فاطمہ جو خود کائنات کی عورتوں میں افضل، وہ فاطمہ جس کے بیٹے جنتیوں کے سردار، وہ فاطمہ جس کا شوہر خلیفہ ثالث ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد کائنات کا سردار، وہ فاطمہ جو عفت میں سب سے اعلیٰ مقام، وہ فاطمہ جو عزت میں سب سے اعلیٰ مقام، وہ فاطمہ جو حیا کا پیکر ہے، وہ فاطمہ جو جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سردار کہا، وہ فاطمہ جس کا کردار بھی محمد رسول اللہ کی طرح، جس کا گفتار بھی محمد رسول اللہ کی طرح، جس کا چلنا بھی محمد رسول اللہ کی طرح، جس کا اٹھنا بھی محمد رسول اللہ کی طرح، جس کا سونا بھی محمد رسول اللہ کی طرح، وہ فاطمہ جس کے بطن مبارک سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے، وہ فاطمہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں فاطمہ میرے نزدیک درخت کی ٹہنی کی طرح ہے، جو اسے راضی رکھے گا وہ رب کو راضی رکھے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ رب کو ناراض کرے گا۔ یہ وہ فاطمہ ہے، یہ وہ بی بی فاطمہ ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ عورتوں میں سے سب سے افضل عورت کون ہے۔ بعض نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل کہا، بعض نے بی بی مریم بنت عمران کو سب سے افضل کہا، بعض نے بی بی آسیہ کو کہا، بعض نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ لیکن ہماری تحقیق یہ کہ عورتوں میں جو افضل ہے، جس کی طرف بعض علماء علامہ سیوطی گئے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور علامہ سہیلی نے الروض العنف کے اندر یہ بات لکھی ہے، علامہ مناوی کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اتحاف السائل کے اندر یہ بات لکھی ہے، علامہ سبکی نے لکھی ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جنتی عورتوں میں تو ویسی افضل ہے، وہ تو خود صریح نص حدیث آ چکی ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، لیکن عام عورتوں میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اچھا اس میں کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے مناظرہ نہ شروع کر دو، دیگر اقوال بھی ہیں، بعض کے نزدیک بی بی خدیجہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد بی بی مریم سب سے افضل ہے، اس کے بعد بی بی آسیہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد فاطمہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ لیکن ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کہ بعض علماء اس طرح بھی کہ ان میں سب سے افضل پھر فاطمہ ہے، اور کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے بھی کہ نہیں آتا یار، کوئی بات دماغ میں بیٹھتی کہ بھی نہیں بیٹھتی۔ اور حیا کا کیا حال تھا، عفت اور عزت کا کیا حال تھا، ہے عفت عزت کی پیکر، حیا کی پیکر، اللہ اکبر۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کہنے لگی، بی بی مجھے بڑی حیا اور شرم آتی ہے کہ جب عورت مرتی ہے، عورت وفات کرتی ہے، صرف اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، ایک کپڑوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مجھے بڑی حیا آتی اس سے کہ عورت مر گئی ہے اور سب کے سامنے ایک چادر ڈال کے اس کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بی بی ایک اور طریقہ میں تمہیں نہ بتاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ کہ ان کے یہاں جب کوئی عورت مرتی ہے تو چارپائی کے اوپر کھجور کی ٹھیلیاں رکھ دیتے، اس طرح کھجور کی ٹھیلیاں جوڑ دیتے، جیسے ہمارے ابھی چارپائی ذرا اوپر بنی ہوتی ہے، تو ایسی کھجور کی ٹھیلیاں اوپر جوڑ دیتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تو نیچے عورت جو ہے وہ محفوظ اور مستور رہتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ فرمایا، میں جب مروں تو اسی وقت مجھے دفنا دینا اور میرے اوپر کپڑا اس طریقے کے مطابق ڈالنا۔ اس کے بعد سے اب تک عورت کے ساتھ یہی طریقہ کار رہا۔ عزت کا یہ حال تھا، فرمایا اگر رات میں مر جاؤں صبح کا انتظار نہ کرنا، راتوں رات ہی میرا جنازہ اٹھا لینا، مبادا صبح کے وقت، دن کی روشنی کے وقت کسی غیر مرد کی نظر میرے
میرے جسم پر نہ پڑ جائے۔ اوے فاطمہ کی شہزادیوں، اوے فاطمہ کا نام لینے والیوں، اوے فاطمہ کو اپنا مطمع نظر کہنے والیوں، او کہنے والیوں کہ ہم فاطمہ کی غلام ہیں، بی بی فاطمہ کی عفت کو دیکھو، بی بی فاطمہ کے پردے کو دیکھو کہ دنیا کے اندر تو رات میں اپنا جنازہ کروا رہی ہیں، دن میں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے، ہے قیامت میں بھی اس کی عفت کا، اس کی حیا کا، اس کے پردے کا اتنا اہتمام کیا جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات خصائص کبریٰ کے اندر لکھی ہے، دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، نیک بھی کھڑا ہوگا، بد بھی کھڑا ہوگا، صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، تابعین بھی کھڑے ہوں گے، مفسرین بھی کھڑے ہوں گے، فقہاء بھی کھڑے ہوں گے، محدثین بھی کھڑے ہوں گے، اصولین بھی کھڑے ہوں گے، چھوٹا بھی کھڑا ہوگا، بڑا بھی کھڑا ہوگا، جوان بھی کھڑا ہوگا، بوڑھا بھی کھڑا ہوگا، عورت بھی کھڑی ہوگی، مرد بھی کھڑا ہوگا، مسلمان بھی کھڑا ہوگا، کافر بھی کھڑا ہوگا، کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم عن فاطمہ حتی تمر۔ اے نیک اور بد، اے جنتی اور جہنمی، چاہے کوئی اچھا ہو چاہے کوئی برا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی نیک ہو چاہے کوئی بد ہو، اپنے سروں کو نیچے جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ بی بی فاطمہ جنت کی طرف گزر رہی ہے۔ زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن بھی آنکھیں نیچی کرنے کا، سر نیچی کرنے کو حکم دیا جائے گا کہ بی بی فاطمہ پل صراط کے اوپر سے جنت کی طرف گزر رہی ہے۔ حدیثوں میں آتے، روایتوں میں آتے، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور 2 ہری چادریں آپ پر اوپر پردہ کی ہوں گی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ بی بی فاطمہ کا مقام ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیہ مرتضیٰ ہے فاطمہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ بولو نا یار، کون ہے؟ حضرت علی کی زوجہ محترمہ کون ہے؟ ہر بیٹی کے سر پر جو سایہ فگن ہے، سایہ بنایا ہوا ہے اوپر، ہر بیٹی کے سر پر جو سایہ فگن ہے وہ حیا کی رضا فاطمہ۔ حیا کی چادر، حیا کی رضا، نور چشم مصطفیٰ ہے، اہلیہ مرتضیٰ ہے جو ہر بیٹی کے سر پر سایہ فگن ہے وہ حیا کی رضا فاطمہ ہے، مادر حسنین ہے، بنت مصطفیٰ ہے، مادر حسن حسین کی ماں مادر حسنین ہے، بنت مصطفیٰ ہے، ماں خدیجہ کی ہر ادا فاطمہ۔ بی بی خدیجہ کی ہر ادا، ہر عادت کو دیکھنی ہو بی بی فاطمہ کو دے تو مادر حسنین ہے، مادر حسنین ہے، بنت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، خدیجہ کی ہر ادا فاطمہ، فاطمہ۔ علم ہو، حلم ہو، صبر و رضا، کیا کیا دل نشی ادا ہے فاطمہ، کیا کیا دل، چاہے حلم کو دیکھو فاطمہ کو دیکھو، صبر کو دیکھو فاطمہ کو دیکھو، رضا کو دیکھو فاطمہ، ہر ایک صفات سے متصف جو عورت تمہیں نظر آئے گی وہ فاطمہ ہوگی۔ اور بیٹیاں میرے محمد کی ہیں 4 بیٹیاں، بولو کتنی بیٹیاں ہیں محمد مصطفیٰ کی؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ کون کون سی؟ زور سے بولو۔ زینب کون کون سی؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور زور سے رضی اللہ تعالی، تیسری رضی اللہ، اور چوتھی بیٹیاں ہیں میرے محمد کی 4، ان میں سب سے جدا ہے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا کون ہے؟ حضرت علی کی گھر والی کون ہے؟ حسن حسین کی والدہ کون ہے؟ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں علی فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ یغضب بغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ
فاطمہ اللہ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی پر خوش ہوتا ہے. جس نے تجھے ناراض کیا اللہ کی پٹکار اس پر, اور جس نے تجھے راضی کیا اللہ کی رحمت اس پر, اللہ اس سے راضی. تو یہ بی بی فاطمہ جس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی, الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے. یہ وہ گھرانہ پاک پوتر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اس اہل بیت کے بارے میں فرمایا, اللہ اپنے قرآن سورہ احزاب میں فرما رہے اللہ کا یہ ارادہ ہو چکا, اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا, اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی, ہر قسم کے گناہ, ہر قسم کی بری عادات, ہر قسم کے برے اخلاق, ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تم سے اللہ نے دور کر دیا. اس کی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی اور اللہ نے تمہیں پاک و پوتر کر دیا. تم بالکل پاک ہو, اللہ نے گناہوں سے تمہیں محفوظ رکھا. اگرچہ معصوم عن الخطا نبی ہے لیکن اللہ نے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی ترمذی کے اندر, مستدرک حاکم میں, دوسرے در منصور, دیگر کئی 12-13 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئے, اپنی چادر اپنے اوپر ڈالی, بی بی فاطمہ کو بھی بلایا, حسن کو بھی بلایا, حسین کو بھی بلایا, حضرت علی کو بھی بلایا, اور آپ بھی اس چادر کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی, اے لوگو یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے. ویسے تو اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہے لیکن خواہ جن کا ذکر کیا گیا, خواہ جن کی فضیلت بیان کی گئی, خواہ جن کا تعلق ہے تو وہ یہ فاطمہ, وہ یہ حسن, وہ یہ حسین اور وہ یہ علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ پاک تمام صحابہ کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دے, کہو آمین. اور تمام اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو کیا کر دے. ہاں ہم ان کی طرح نہیں ہیں, ان بدبختوں کی طرح جو کبھی صحابہ کو پکڑ کے اہل بیت سے جنگ کرتے اور کبھی اہل بیت کو پکڑ کے صحابہ سے جنگ کرتے. ان دونوں کی آپس میں محبتیں تھی, ان دونوں کے آپس میں رشتے تھے. ابھی میں نے بتایا بی بی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ عمر فاروق ابو بکر صدیق نے کیا. ابھی میں نے بتایا شادی کے لیے خرچہ دینے کے لیے زرہ بیچنی خریدنے والا عثمان غنی تھا. ابھی میں نے بتایا حضرت علی کے گھر میں زینب بچی ہوئی, نکاح عمر فاروق سے کروایا. کبھی موقع ملے گا ان کی محبتیں, ان کے رشتے میں بیان کروں گا, آپس میں کتنی محبت رکھتے تھے. ہمارا بھی یہ ایمان ہے الحمدللہ. جیسے ہم تمام صحابہ کے غلام ہیں, جیسے تمام صحابہ کی جوتیاں ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں, اسی طرح اہل بیت کی جوتیاں اپنے سروں پر رکھنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق ہمارا امام ہے, عمر فاروق ہمارا امام ہے, عثمان غنی ہمارا امام ہے, اسی طرح علی بھی ہمارا امام ہے. ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہماری محبت ہے, وہ ہماری ماں ہے, وہ ہمارے دل کا سکون ہے, وہ ہماری آنکھوں کا قرار ہے, وہ ہمارے دل و دماغ کی ٹھنڈک ہے. اس کا نام سن کر دل و دماغ میں خوشبو کی ہوائیں رچ بس جاتی ہے. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی اولاد حسن و حسین, ان کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی دیگر تمام بیٹیاں, تمام شہزادیاں ہمارے دلوں کا سکون ہے, ہمارے دلوں کا چین ہے. ہم یہ گردن کٹوانے کو تو تیار ہے لیکن نہ اہل بیت اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس, عزت, عفت اور ان کے اوپر کسی حرف گیری آنے کو برداشت کرنے کو تیار. ایسا یہ کہ نہیں یار, کون کون کہتے ہیں کہ ایسا یاد کھڑا کرے, کون کون کہتے ہیں ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. اللہ پاک اسی نظریہ عقیدے پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.